بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک مختصر سا موضوع لے کر آئے ہیں، تقویٰ۔ تقویٰ جانتے ہیں؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اکثر ایک لفظ ہمیں سننے میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ لفظ استعمال ہوا تقویٰ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر بھی فرض ہے اور تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتے ہیں تو یہ دل کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو یہ تقویٰ کس چیز کو کہیں گے؟ کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم تقویٰ کہیں گے؟ ایک صحابی تھے حضرت کعب الاحبار، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پچھلی کتابوں کے بھی جاننے والے ہیں، تورات، زبور، انجیل کے بھی آپ عالم ہیں، تورات میں کیا لکھا ہے، زبور میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے، اس کی روشنی میں، اور آپ قرآن پاک کو بھی جانتے ہیں، یعنی ان چاروں کتابوں کی روشنی میں آپ ہمیں سمجھائیں تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار نے بڑے مختصر انداز میں اور تمثیلی انداز میں فرمایا کہ کیا آپ نے کبھی اونٹ چرائے؟ عرب میں اونٹ کا عام رواج ہوتا تھا نا، اونٹ چراتے تھے، اونٹ پالتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، ان کی معیشت، ان کا سفر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام اونٹوں سے منسلک ہوتا تھا، اونٹوں سے تعلق ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں ہم نے اونٹ تو چرائے ہیں۔ کہا اچھا اونٹ چراتے ہوئے آپ کا کسی ایسی وادی سے گزر ہوا ہے جہاں پر بے شمار جھاڑ جھنکار، کانٹے اور جھاڑیاں ہوں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ایسی وادیوں سے بارہا گزر ہوا ہے۔ اچھا وہاں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ اس وادی سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ میں اس وادی سے ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کوئی کپڑا تاکہ کوئی جھاڑی، کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں نہ الجھ جائے، کوئی جھاڑی اور کانٹا مجھے زخمی نہ کر لے، میں ان سے بچ بچ کر چلتا ہوں۔ یہی مثال تقویٰ کی ہے۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز بھی ہمیں تقویٰ سکھاتی ہے، روزہ بھی ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اسلامی جتنی عبادات ہیں ان میں تقویٰ کا تصور پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ اس کے پاس تقویٰ ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دل کی ایک گہری کیفیت کا نام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز میں کیا تصور ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں گے؟ نماز میں تصور یہ ہوتا ہے
کہ ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی بندگی کا شعور ہمیں ہوتا ہے، تب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے سے ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھنے سے لے کر دوبارہ سونے تک سارے دن کے معاملات، تمام قسم کے اعمال ہمارے اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ نماز سے یہ تصور ملتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر کام میں دیکھ رہا ہے تو پھر بندہ بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، ایسے کاموں سے بچے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خدشہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہو۔ روزے سے کیا ملے گا؟ روزے سے بھی تقویٰ ملے گی، وہ تصور ملے گا جس تصور کے تحت ہم نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کا تصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا تصور ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی ہم استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے روکا ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا سامنے رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں نا، دنیا جہان کی لذیذ ترین چیزیں اپنی وسعت کے مطابق ہم جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو کھانا شروع کریں گے۔ یہی تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خرچ کرنا، ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق صرف کرنا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ذہن میں رکھنا۔ اب ہم حلال چیزوں سے بھی رکتے ہیں تو حرام تو بہت دور کی بات ہے نا۔ حلال چیزیں بھی دیکھیں، کھانے پینے سے اور انسان اپنی شہوات سے انسان اپنے آپ کو روزے میں روکتا ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال دیکھیے کبھی آپ نے؟ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ نہیں پتا؟ اچھا، ڈھال قدیم زمانوں میں جب تلوار کے ساتھ جنگ لڑی جاتی تھی اس وقت ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا، مخالف کے وار کو روکنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، خود اپنی حفاظت کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اگلا جب تلوار کا وار کرتا ہے تو اس کے سامنے ڈھال دے دی جاتی تھی تاکہ اس کا وار روکا جا سکے، خود کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو روزہ ڈھال ہے، شیطانی وساوس سے ڈھال ہے، شیطانی تصورات سے ڈھال ہے، شیطانی اعمال سے ڈھال ہے، انسان کی اپنی خواہشات سے ڈھال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ڈھال ہے، انسان کو بچاتا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں، مختصر وقت میں تقویٰ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق اس انداز میں گزاریں کہ کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہوں، کوئی لمحہ ایسا نہ آئے جہاں پر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اس انداز میں گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عذاب نازل ہو۔ یہ عبادات کر کے ہم عملی طور پر خود کو تیار کرتے ہیں، پریکٹیکلی ہم خود کو تیار کرتے ہیں۔
اپنے نفس کو تیار کرتے ہیں، اپنے نفس کو ضبط نفس سکھاتے ہیں۔ کیا چیز؟ ضبط نفس، سیلف کنٹرول، خود کو روکنا، خود کو بچانا، اپنے اوپر کمانڈ حاصل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ دیکھیں روزے سے سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے، حلال چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، گھر میں بیوی موجود ہوتی ہے لیکن بیوی کے پاس جانے سے یا بیوی کو شوہر کے پاس جانے سے حلال ہے، اس کے باوجود بھی اس سے منع ہے، تو منع ہے۔ اپنے بندگی کا صحیح تصور ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس تصور کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پر اس طرح تیار کرنے کے لیے کہ کہیں پر بھی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، ان چیزوں کو تقویٰ کہتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں عام طور پر تو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، تو تھوڑی سی گہرائی میں جب جا کر بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں تیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔